بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا بڑا حملہ، حزب اللہ کے فوجی کمانڈر کی ٹارگٹ کلنگ، ایران کے سپریم لیڈر کی زندگی بھی شدید خطرے میں۔ لبنان میں ایک بار پھر خوفناک دھماکوں کی آوازیں گونجی جب اسرائیلی فضائیہ نے دارالحکومت بیروت کے گنجان آباد علاقے میں ایک پریسیزن سٹرائک کی۔ نشانہ تھا حزب اللہ کا سب سے اہم فوجی کمانڈر، جس کے سر پر $5 ملین کا انعام تھا۔ چند سیکنڈوں میں کئی منزلہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن 100% کامیاب رہا اور ہدف کو ختم کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ وہی طریقہ کار ہے جو اسرائیل نے حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے میں استعمال کیا تھا، یعنی اندرونی مخبری جدید ٹیکنالوجی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اتنی درست لوکیشن بغیر اعلیٰ سطح غداری کے ممکن ہی نہیں۔ اس حملے کے فوراً بعد ایران میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایرانی میڈیا نے پہلی بار کھل کر اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، لیکن عوام میں خوف و ہراس سے بچنے کے لیے یہ باتیں چھپائی گئیں۔ اب خامنائی کو مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی سیکیورٹی کو تاریخ کے بلند ترین لیول پر لے جایا گیا ہے۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران مل کر ایران میں رجیم چینج آپریشن چلا رہے ہیں۔ ادھر اسرائیلی حکام کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف آغاز ہے، مزید اسٹرائک ہوں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اب ایک ایک کر کے تمام محور مزاحمت کے سربراہان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگلا نمبر ایران، یمن، عراق یا شام کا ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہندوستان کی جنگی دھمکیاں تیز۔ راجناتھ سنگھ کا سندھ پر دعویٰ تو دوسری طرف تیجس کریش سے برآمدات کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ہندوستان کی طرف سے ایک بار پھر جنگ کی دھمکیاں اور علاقائی دعووں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کھل کر کہا ہے کہ آج سندھ کی زمین بھارت کا حصہ نہیں، لیکن تہذیبی طور پر سندھ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا۔ سرحدیں تبدیل ہو سکتی ہیں، کل کو کون جانتا ہے سندھ دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے۔ اسی دوران ہندوستانی فوج کے ویسٹرن کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل منوج کمار نے میڈیا کے سامنے کھل کر کہا ہے کہ ہم دریاؤں کے محاذوں پر بھی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جیت زمین پر حاصل ہوگی اور پاکستان تب تک شکست تسلیم نہیں کرے گا جب تک ہم اس کے کسی زمین پر قبضہ نہ کر لیں۔ ان کا اشارہ واضح طور پر پنجاب اور سندھ کے دریائی محاذوں کی طرف تھا۔ ماہرین کے مطابق ہندوستان کا حتمی ہدف اگلی جنگ میں پاکستان پر چھوٹا سا ہی صحیح کوئی نہ کوئی علاقائی نقصان ضرور پہنچانا ہے تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عسکری ساکھ بحال کر سکے۔ دوسری جانب ہندوستان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ دبئی ایئر شو 2025 میں ہندوستانی لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ تیجس کا کریش اور پائلٹ کی ہلاکت۔ عالمی خبرساں ایجنسی رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ تیجس کریش نے ہندوستان کے فائٹر جیٹ کی برآمداتی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں ہونے والے متعدد ممکنہ معاہدے یا تو منسوخ ہو چکے ہیں یا معطل کر دیے گئے ہیں۔ خاص طور پر آرمینیا نے تیجس کی خریداری کی بات چیت کو مکمل طور پر سسپینڈ کر دیا۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ تیجس پہلے ہی پروڈکشن میں تاخیر، انجن سپلائی کے مسائل اور تکنیکی خرابیوں کا شکار ہے، اور اب یہ کریش ہندوستان کے میک ان انڈیا اور دفاعی برآمدات کے دعووں کے لیے قبرستان ثابت ہو رہا ہے۔ ادھر پاکستان نے دبئی ایئر شو میں ہی JF-17 تھنڈر کی ایک اور ملک کے ساتھ نئی ڈیل فائنل کر دی، جس سے پاکستانی دفاعی صنعت کی عالمی ساکھ مزید مضبوط ہو گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ہندوستان ایک طرف جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو سندھ اور پاکستانی علاقوں پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دبئی ایئر شو تیجس طیارہ حادثے کے بعد امریکی پائلٹ کا مظاہرے سے دستبردار ہونے کا اعلان۔ دبئی ایئر شو 2025 میں بھارتی فضائیہ کے تیجس طیارے کے گرنے اور پائلٹ کی ہلاکت نے عالمی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔
امریکی فضائیہ کے F-16 وائپر ڈیمونسٹریشن ٹیم کے کمانڈر میجر ٹیلر ہیسٹر نے بھارتی طیارے کے گرنے کے بعد ایئر شو کے جاری رہنے کے فیصلے پر حیرت اور دکھ کا اظہار کیا۔ امریکی فضائیہ کے پائلٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حادثے کے فوراً بعد انہوں نے توقع کی تھی کہ شو کی سرگرمیاں روک دی جائیں گی، مگر کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ مظاہرے معمول کے مطابق جاری تھے۔ امریکی پائلٹ کا کہنا تھا کہ کچھ دیر میں ہی ایئر شو کا ماحول ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امریکی ٹیم اور چند دیگر بین الاقوامی ٹیموں نے احتراماً اپنی پرفارمنس منسوخ کی تھی۔ پائلٹ نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ حادثے کے بعد معمول کے اعلانات اور مظاہروں کا جاری رہنا ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ واضح ہے کہ جمعے کے روز بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ تیجس ایک فضائی کرتب کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا، جبکہ اس میں موجود پائلٹ خود کو بروقت ایجیکٹ نہ کرنے کے سبب ہلاک ہو گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ حملے کے لیے تیار، وینزویلا کے صدر مادرو کا امن ڈانس وائرل۔ جنوبی امریکی ملک وینزویلا پر ایک جانب امریکی حملے کے لیے بالکل تیار ہے تو دوسری طرف اس کے صدر مادرو رقص سے اپنا اور شہریوں کا دل بہلا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا ایک امن ڈانس وائرل ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وینزویلا کے صدر نکولس مادرو نے ایک ریلی میں اپنی تقریر کے ریمیکس پر رقص کرتے ہوئے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ امریکہ میں طلبہ سے رابطے پیدا کر کے انہیں امریکی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے راغب کریں کہ جنگ کی بجائے بات چیت اور امن کا راستہ اختیار کیا جائے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ مادرو کی حکومت کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائیاں شروع کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، تاہم یہ حملے کب کیے جائیں گے ابھی اس کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ امریکہ اور وینزویلا کے مابین تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں امریکی فوج نے کیریبین میں فوجیں تعینات کر دی ہیں، جس کے بعد حالیہ ہفتوں میں کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں منشیات کے سیلاب کو روکنے، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے امریکی طاقت کے ہر عنصر کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کا شیخ حسینہ کی حوالگی کے لیے بھارت سے تیسرا باضابطہ مطالبہ۔ بنگلہ دیشی حکومت نے بتایا ہے کہ اس نے بھارت سے ایک بار پھر سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شیخ حسینہ کو اسی ہفتے طلبہ کی تحریک کے خلاف قتل عام پر مبنی کریک ڈاؤن کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ 78 سالہ حسینہ اگست 2024 میں اپنی آمرانہ حکومت کے خاتمے کے بعد سے بھارت میں روپوش ہیں۔ بطور وزیر اعظم انہیں نئی دہلی کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ میں امور خارجہ کے نگران توحید حسین نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہم نے حسینہ واجد کی حوالگی کے لیے ایک اور خط ارسال کیا ہے۔ مقامی اخبار کی رپورٹ کے مطابق حسینہ واجد کے فرار کے بعد سے اس کی واپسی کے لیے کی جانے والی یہ تیسری سرکاری درخواست ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ یوکرین اور غزہ میں امن کی کوششوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ یوکرین اور غزہ میں امن کی کوششوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ G20 اجلاس سے خطاب میں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے روس یوکرین جنگ بندی کے لیے کوششوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے یوکرین جنگ بندی پر بات چیت کریں گے۔ مذاکرات میں ترکیہ بلیک سی کے ذریعے اناج کی محفوظ ترسیل بھی مانگے گا۔ مذاکرات کے نتائج یورپی اور امریکی رہنماؤں کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں گے۔ رجب طیب ایردوان نے مزید کہا کہ ترکیہ غزہ میں بین الاقوامی سیکیورٹی فورسز بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ ترکیہ نے غزہ جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا اور معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ترکیہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ معاہدے کی نگرانی کرے گا۔ سوڈان کے رہنما چاہتے ہیں کہ ترکیہ امن کوششوں میں شامل ہو۔ ترکیہ سوڈان تنازع ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کینیڈا کا خالصتان ریفرینڈم، مشرقی پنجاب کی بھارت سے آزادی کے لیے لمبی قطاریں۔
کینیڈا میں ہونے والے خالصتان ریفرینڈم کے تازہ ترین مرحلے میں کینیڈا کے 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والے 53,000 سے زائد کینیڈین سکھوں نے ووٹ ڈالے۔ ریکارڈ ٹرن آؤٹ مشرقی پنجاب کی بھارت سے آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ یہ غیر سرکاری عالمی ووٹنگ مہم علیحدگی پسند تنظیم سکھ فار جسٹس کی جانب سے منظم کی گئی تھی۔ انٹاریو، البرٹا، برٹش کولمبیا اور کیوبیک کے سکھ ووٹر میگنیب کمیونٹی سینٹر میں جمع ہوئے، جہاں منفی درجہ حرارت، برف باری اور تیز ہواؤں کے باوجود 2 کلومیٹر طویل قطاریں لگی رہیں۔ دوپہر 3 بجے پولنگ کے سرکاری اختتام پر بھی ہزاروں لوگ لائنوں میں موجود تھے، جس پر حکام نے تمام ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کا موقع دینے کے لیے ووٹنگ کے عمل کو جاری رکھا۔ سکھ فار جسٹس نے اسے کینیڈا کا خالصتان پر ریفرینڈم قرار دیا اور اسے کینیڈا کی حکومت کے بھارت کے ساتھ تعلقات کے طریقہ کار پر عوامی رد عمل کے طور پر پیش کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔